تیمور صاحب آپ نے بات تو سن لی ہوگی ان کی، اور دوسرا یہ کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکمران جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ بات ڈالتے ہیں جب بھی کوئی سانحہ ہو جاتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے کامران ٹیسوری صاحب نے میڈیا ٹاک کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر 1-1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے تو وہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے سر، کوئی جیب سے تو کوئی نہیں دے رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ایک نیک عمل ہے. آف کورس جو قیمتی جانیں چلی گئیں، جو شہادتیں ہوئی، وہ تو ہم واپس نہیں کر سکتے ہیں، پر کم سے کم ایک حکومت کی طرف سے جیسچر ہے، جو ایک اچھا جیسچر ہے کہ کم سے کم جن گھروں کے افرادوں کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے لواحقین کو، ان کے وارثوں کو 1-1 کروڑ دینا چاہیے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہر چیز میں ٹیسوری صاحب نیگیٹو باتیں کیوں کر رہے ہیں، بجائے یہ کہنے کیونکہ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 1 گھنٹہ پیدل چل کے وہاں پر پہنچا ہوں، لیکن وہاں پر حکومت کا کوئی نمائندہ وہاں پر موجود نہیں تھا سر. بالکل جی، ہمارے حکومت کے نمائندے وہاں پہ بالکل موجود تھے. ہمارا کمشنر کراچی جو ہے وہاں پہ آگ لگتے ہی پہنچ گیا تھا. سارا عملہ ہمارے وہاں پہ تھا. ہمارے پیپلز پارٹی کے سینئر جو لوگ ہیں وہ خود وہاں پر موقع پہ موجود تھے. اور یہ ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، اس میں سارا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. بالکل وہ میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس طرح اکوپڈ نہیں ہیں جس طرح ہمیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو بلڈنگز ہیں ان کے پاس جو سیفٹی پریکاشنز ہوتے ہیں فائر کے، وہ نہیں ہیں. وہ کراچی میں نہیں، وہ پورے پاکستان میں تقریباً کہیں بھی نہیں ہیں. آپ نے شاید دیکھا بھی، آڈٹ رپورٹ ایک بنی تھی راولپنڈی کی جس میں 169 بلڈنگز تھی، جس میں صرف ایک بلڈنگ تھی جو کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا جس کے اندر پورے وہ موجود تھے جو پروٹوکول ہوتے ہیں، اور کہیں پر بھی نہیں ہے. تو یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. ہم نے اپنی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اور ہم نے سختی کی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے سب کو دے دی ہیں وارننگز، اور جو کرنا ہوتا ہے وہ سارے پروسیس ہمیں پورے کرنے پڑیں گے. اور جہاں پہ وہ نہیں ہوئے ہم وہ بلڈنگز کو بند کریں گے. وی ہیو آلریڈی میڈ اپ پلان تاکہ ہم پورے سندھ کی، صرف کراچی کی نہیں، پورے سندھ صوبے کی ساری بلڈنگز سر 1 ہفتہ گزر گیا، کتنا ورک کر لیا گیا؟ عوام یہ جاننا چاہتے ہیں سر. جی پھر سے ریپیٹ کیجیے گا. جی میں یہ کہہ رہی ہوں سر 1 ہفتہ گزر گیا سانحے کو، اس پر کتنا ورک کیا گیا؟ عوام تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں نا سر. دیکھیں پہلے تو ہمارا جو ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم نے جو ہے جتنی جانیں بچا سکتی ہیں بچائیں، اور اس کے بعد جتنی بھی باڈیز ہیں ان کو ریکور کر کے باہر لا کے ڈی این اے کا کے تھرو پتہ لگائیں کہ کون کہاں کیسے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلے دن سے ہی انکوائری، ایک سینئر آفیسرز کے ساتھ، جس کو خود مراد علی شاہ صاحب لک آفٹر کر رہے ہیں اور اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اور انکوائری پوری بن کے اس کی رپورٹ آئی ہے. ایک چیز کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ کون کیسے ہوا، آگ کیسے لگی، کتنی دیر میں پہلا فائر بریگیڈ پہنچا، کتنی دیر میں پورا عملہ وہاں پہ آیا. یہ کوئی ایک سندھ مند نے تھوڑی اکیلا کام کیا تھا. اس میں تو آپ کی پاکستان نیوی آپ کے ساتھ موجود تھی، جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے. سب ادارے اکٹھا ہو کے جو ہے کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو بچاتے ہیں. ہمارے پاکستان ایئرپورٹ ایسوسی ایشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ انوالو تھی یہاں پہ. تو یہ تو ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور سمجھ نہیں آتا کہ اس پہ بھی لوگ سیاست کھیل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ کامران ٹیسوری صاحب جا کے کہے کہ 1 کروڑ کو بڑھاؤ، حکومت 2 کروڑ دے. وہ 1 کروڑ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس پیئر کے پیسے سے کیوں دیا. مطلب کہ اتنا بھی میرے خیال سے سیاست میں گرنا بنتا نہیں ہے. سر سیاست کون کر رہا ہے اس معاملے پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سیاست اس پہ ایم کیو ایم سیاست کر رہی ہے، اس پہ آپ کی جماعت اسلامی پوری سیاست کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھ کے ان کی لوگوں کی مدد کریں. نون لیگ بھی کر رہی ہے شلہ رضا صاحبہ کے بقول. جی بالکل، نون لیگ کی میرے خیال سے ایک دو چیزیں نون لیگ نے ایسی کئی تھی جو میرے خیال سے ان کو کہنی نہیں چاہیے تھی، پر اس کے بعد سے انہوں نے تھوڑی سیریسنس اس میں لی، اور اس کے بعد ہم نے پھر سے ان کو ریپیٹ کرتے ہوئے کوئی سیاسی بات نہیں دیکھا. ہاں اچھی بات بالکل ہو رہی ہے. حکومت کا کام ہے سندھ حکومت کے ساتھ وفاق مل کے کام کرے، اور ہمیں بہت سی چیزیں کرنی ہیں. ہمیں بہت سی ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے، پر وہ پرانی آؤٹ ڈیٹ اکوپمنٹ ہے. سندھ حکومت نے ابھی ٹینڈرز کیے تھے، ہم نے 48 نئے سنوکلز منگوائے ہیں، نئے فائر بریگیڈز منگوائے تھے، جو کہ اینڈ آف دس منتھ یا بگننگ آف نیکسٹ منتھ میں ہمارے پاس ویسے ہی پہنچنے تھے جرمنی سے. تو ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں، پر یس وی ہیو ٹو ورک فاسٹر اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو آل دا سیکورٹی گیئر، آل دا لیٹسٹ اکوپمنٹ، تاکہ خدا نہ خواستہ پھر سے کہیں آگ لگے تو لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی نہ پڑیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو اکوپمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہے، اور جو نئی اکوپمنٹ ہے کافی ہم نے منگوا لی ہے ٹینڈرز کے تھرو باہر ملکوں سے، اور کافی ہم اور پریکیور کریں گے. ٹھیک ہے. آمنہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی.
حادثات ہوتے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ لاہور میں بھی کل حادثہ ہوا ہے, اس پہ قابو پایا گیا ہے اور نقصان تو ہوا ہے لیکن کافی حد تک اس پہ جلدی قابو پا لیا گیا. یہ ایک اچھا انیشیٹو تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت اب کیا اس پہ ورک کر رہی ہے کراچی میں یا پھر پورے پاکستان میں, ہم کہہ لیں کہ اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے مزید کیا ورک کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے عائشہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو, میں تو اس میں ڈفرینشیٹ نہ کرنا چاہتی ہوں نہ کرتی ہوں کہ کوئی اگر سندھ میں کوئی بچہ مرتا ہے, بلوچستان میں مرتا ہے, KPK میں مرتا ہے, پنجاب میں مرتا ہے, وہ سب ہمارے پاکستانی ہیں. اور کسی کی بھی جان کو تکلیف ہوتی ہے, کسی کی بھی جان جاتی ہے, ان کے گھر والوں پر جو گزرتی ہے وہ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں. اور میرا نہیں خیال اس پہ, جیسے انہوں نے کہا, میرے بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس پہ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بالکل نیگلیجنٹ ہو جائیں. جیسے آپ نے خود مثال دی کہ جو کل یہاں پہ لاہور میں ایک ہوٹل تھا جس کے اندر فائر کا انسیڈنٹ ہوا, سو اس کو جتنا کوئک ایکشن لے کے جس طریقے سے روکا گیا, میں تو بلکہ اس سے ایک اور سٹیپ جاؤں گی آگے کہ شاید اس سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس سے بھی اور تیزی سے کریں. تو اصل بات یہ کہ ہم سیاست نہ کریں, ہم ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیں, لیکن یہ سمجھیں کہ اگر ایک صوبے کی حکومت اتنی جلدی ایکشن لے سکتی ہے تو دوسرے صوبے کی حکومت بھی یقیناً جلدی ایکشن لے سکتی ہے. اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ کمپیریٹیولی اس لیے بھی کہ اس صوبے کی حکومت ان کے پاس پچھلی کئی ٹرم سے انہی کے پاس ہے, انہی کی پارٹی کے پاس ہے. سو یہ کہنا مناسب نہیں ہے. اور عالمگیر صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی, مجھے تھوڑی مضحکہ خیز سی لگی کہ جی جو کچھ ہوا وہ عمران خان صاحب کے دور میں اچھا ہوا کراچی میں اور باقی سب برا ہوا. تو عمران خان صاحب کے دور میں پھر KPK میں اچھا کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیں, جہاں آئے دن آفت گاڑیاں پرووائڈ کی گئی تھیں, آپ بتا سکتی ہیں کہ نون لیگ کے دور میں کیا وہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں کراچی میں فائر ٹینڈرز کی گاڑیاں؟ دیکھیں ابھی جو ہے آپ کے سامنے پیپلز پارٹی نے اور PTI نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ وزیر اعظم نے پرسنلی اس بات کا نوٹس لیا, اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جس طرح کی بھی ان کو سپورٹ وفاق کی چاہیے ہوگی وہ ڈیفینیٹلی وہ سپورٹ دیں گے. باتوں کی نہیں ہے, باتیں کرنا تو PTI کا کام ہے. میرا تو سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے اتنے اچھے کام کرنے تھے تو جس صوبے میں 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں وہاں پہ اچھے کام کیوں نہیں کیے؟ وہاں پہ جب سیلاب آتا ہے تو سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں, جب کوئی اور آفت آتی ہے تو پنجاب کی ریسکیو ٹیمز جا کے وہاں پہ لوگوں کی جانیں بچاتی ہے. تو عمران خان صاحب نے اگر کوئی 4 گاڑیاں دے دیں تو وہ کسی کے اوپر احسان نہیں کیا, ان کو یقیناً اس کا مینڈیٹ ملا تھا, انہوں نے 4 گاڑیاں دے دی. آپ اس کو پرفارمنس میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. بلکہ آپ نے ایک جملہ بولا تھا اپنے انٹرو کے اندر, آپ نے کہا کہ اس وقت کے وزیر اعظم جن کو اب ہم بانی PTI کہتے ہیں, تو مجھے یہ جملہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں میں یہ کہنے کے لیے کہ کیونکہ ان کی بانی PTI کے علاوہ کوئی پہچان نہیں ہے اس پاکستان میں. ایک پروجیکٹ, ایک کام, ایک ایسا پرفارمنس نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم عمران خان کو جان سکے, سوائے اس کے کہ انہوں نے PTI بنائی, PTI کو ایک کلٹ میں کنورٹ کیا, ہماری یوتھ کو ورغلایا, یوتھ کو خراب کیا, پاکستان پہ حملے کیے. اس کے علاوہ ان کی واقعی کوئی پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے عالمگیر صاحب, 1100 ارب روپے, جی پلیز. میں تھوڑا ایڈ کرتا چلوں کہ جن سنوکلز کی بات کر رہا ہے, جو فائر بریگیڈز کی بات کر رہا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے گفٹ تھا, عمران خان نے کچھ نہیں دیا ہے سندھ کو. تو سندھ کے ساتھ تو دشمنی کی عمران خان نے, سندھ کیا دیتا؟ یہ جن کی بات کریے ان کے بارے میں ان کو شاید پتہ نہیں ہے. ذرا میں اپنے بھائی کو ریکویسٹ کروں گا ذرا سرچ کر لیں تھوڑی انفارمیشن. یہ ایک گفٹ تھا جو چائنا کی طرف سے آیا تھا, چائنیز گورنمنٹ نہیں تھا, اس میں عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ جو یہ پاکستان کی حکومت نے خریدے نہیں تھے, عمران خان نے خریدے نہیں تھے. اگر خریدے تو ضرور KPK میں لگاتا اور کہیں لگاتا. یہ ایک تحفہ تھا چائنیز گورنمنٹ کا, جن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے لیے. جی ٹھیک ہے. میرے بھائی وہ KPK میں بھی نہیں لگاتا, وہ بنی گالا بھجوا دیتا. عالمگیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بات پر؟ دیکھیں ان فائر ٹینڈر پہ بڑا اسٹکر آج بھی آویزہ ہے اور اس پہ تھینک یو پرائم منسٹر عمران خان لکھا ہوا ہے. رہی بات, دیکھیں یہ اصل بات یہ کہ آئینی ذمہ داری کس کی ہے, آئینی ادارے, آئینی قانونی طور پہ کس کا کام تھا یہ؟ 18ویں ترمیم کے بعد کون سے ادارے ڈیوالو ہوئے اور کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی ایک وفاقی حکومت اگر آئینی حدود سے باہر جاتے ہوئے آپ کو گفٹ کر رہی ہے, تو بجائے اس کے شکر گزار ہونے کے یہاں پہ جو ہے وہ ہنسی مذاق کیا جا رہا ہے اور اس پہ الٹا جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے. اصل چیز یہ دیکھیں, بار رہا کہنا, یہ انہوں نے بڑا آسان کر دیا ہے. آپ سوال کریں, آگے سے کہتے ہیں یہ سیاست ہے. عالمگیر صاحب ایک منٹ, آپ ایک لیگل کریکشن کر دوں.
مجھے صرف اتنا میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ آئینی حدود سے باہر جا کے کوئی کسی صوبے کے اوپر احسان کر رہی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. جتنی بھی انٹرنیشنل پارٹنرشپس، کولیبریشنز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل فنڈنگ ہوتی ہے، وہ وفاق کے تھرو ہوتی ہے، اور وفاق سے کیونکہ یہ ایسے معاہدے سائن کیے جاتے ہیں، وفاق کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم بلوچستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، سندھ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، پنجاب کے لیے کرنا چاہتے ہیں. محترمہ میڈیٹر کام کر رہا ہے. یہ احسان نہیں کیا، اور شرم کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے. ویسے بھی اگر کوئی وزیر اعظم یہ سمجھے کہ کسی صوبے کو میں نے کوئی چیز دے کے ان کے اوپر احسان کیا ہے، اور یہ بھی شرم کی بات ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کوئی کلیم کی ہے؟ میری بات سن لے، میری بات سن لے. ایک چیز یہ، ہاں، کیا عمران خان نے کوئی احسان جتایا، کوئی کلیم کیا اس طریقے کا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور آپ اینکر ہوتے ہوئے اس طرح کی تہمت لگا رہی. نمبر 1. نمبر 2، میں جتا نہیں رہا، میں فیکٹس بتا رہا ہوں. اس وقت کے میئر کراچی نے وفاق کو لیٹر لکھا تھا کہ ان کو اس طرح کی اکوپمنٹ کی ضرورت ہے، فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کو اکوپ کرنا. اس کے نتیجے میں یہ سب ہوا. فیکٹس چیک کر لے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ بڑا آسان کر دیا انہوں نے. کوئی سوال کرتا آگے سے کہتے سیاست کی جا رہی. یعنی اس وقت 40-50 چینل پرائم ٹائم میں ان سے سوال کر رہے تو وہ سب سیاست کر رہے. بھائی آپ جواب میں یہ کہیں کہ یہ سچ کہا جا رہا ہے یا جھوٹ کہا جا رہا، یہ فیکچول ہے یا نہیں ہے. یا انہوں نے جواب یہ دینا ہوتا ہر سوال پہ کہ یہ سیاست کی جا رہی. تو پھر تو